بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ جادو بار بار کیوں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم علاج کرواتے ہیں لیکن جادو بار بار ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بار بار جادو ہوتا ہے، اب اس کا علاج کوئی نہیں ہے، یہ اسی طرح ساری زندگی چلتے رہیں گے اور کبھی آرام آ گیا کبھی پھر بیماری۔ تو اصل میں وجہ کچھ اور ہوتی ہے، ہم کسی اور طرف بات کو لے جاتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے جادو بار بار ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ذہن میں اس کا خوف بیٹھ جاتا ہے، جادو کا ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ جب خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر شیاطین جنات حملہ کرتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 حالتوں میں شیطان بندے کے جسم میں داخل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ جب وہ خوفی حالت میں ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ جب وہ شہوت کی حالت میں ہوتا ہے، تیسرے نمبر پر جب وہ غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو پہلے نمبر پر ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر جادو اس لیے بار بار ہوتا ہے کہ ہم بار بار اس کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، سوچیں آتی رہتی ہیں ہمارے ذہن میں۔ تو جب سوچیں آتی ہیں، ایک ہے آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ آ گیا ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو بھول جائیں، لیکن ایک ہے کہ بار بار ان سوچوں کا اپنے ذہن میں رکھنا، بار بار سوچوں کے متعلق سوچتے رہنا، تو یہ ان چیزوں کو مزید طاقت ملتی ہے، اس لیے بار بار جادو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر بار بار جادو کا نام لینا، اس کے متعلق، اس کے الفاظ کے متعلق کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کیا، فلاں نے جادو کیا، تو اس سے بھی بار بار جادو ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، میرے اوپر فلاں نے جادو کیا ہے، جب آپ یہ کہیں گے تو اس سے شیاطین جنات کو طاقت ملتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جادو لفظ میں خود جادو ہے، جادو لفظ کی تاثیر ہی ایسی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، آپ کے ساتھ جو ہمزاد ہے اس کو طاقت ملی، اب اس ہمزاد کی وجہ سے تو دوسرے جنات ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کو طاقت ملتی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے نمبر پہ اپنا خوف نکالنے، سوچنا نکالنے کہ آپ نے بار بار جادو کے متعلق سوچنا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے بار بار جادو کا الفاظ، اس کے جو کلمات ہیں، الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانے۔ آپ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، جب آپ ذکر کریں گے تو یہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہم جاتے ہیں بیماری کے پیچھے کہ یہ بیماری کس نے لگائی ہے، بیماری کہاں سے لگی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم علاج کی طرف جائیں۔ میرے استاد گرامی ایک مثال دیا کرتے تھے کہ اگر کتا کسی شخص کا کان اتار کر لے جائے تو وہ کتے کے پیچھے نہیں جاتا کہ میں اسے اپنا کان پکڑوں، یا کتے نے کاٹا ہو تو وہ کتے کے پیچھے جائے کہ میں کتے کو پکڑوں کہ کیوں کاٹا بھائی تو نے مجھے۔ عقل مند انسان فوراً ہاسپٹل میں جاتا ہے، اپنا علاج کرواتا ہے، میڈیسن لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس طرف نہیں جانا کہ کس نے کیا، کیا ہوا، خوف، ٹینشن، نیور نکال لیں اس کو اپنے ذہن سے، خوف کو، پریشانی کو نکال لیں، وسوسوں کو نکال لیں۔ جس نے بھی کیا ہو جادو، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت بھی اس کی ناکام اور تباہ و برباد ہوگی۔ آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ آپ علاج کی طرف آئیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، صبح شام کی پڑھائی کریں، صبر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، جو مجھ سے مدد طلب کرتا ہے نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ، میری مدد اس کے اوپر آتی ہے، اور جو میری نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے جادو اسی لیے ہماری غفلتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم تھوڑے سے ٹھیک ہوتے ہیں تو نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اذکار بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پوری زندگی کا معمول بنا لیں کہ نماز نہیں چھوڑنی، پوری زندگی کا معمول بنا لیں کہ صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو جنات کے بار بار حملے نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر قسم کے جادو سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔